أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عظیم الشان کائنات میں پیدا فرما کر بے مقصد نہیں چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد رکھا ہے۔ ہمیں صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ ہمیں پیدا فرمانے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ وہ دنیا کی رہنمائی ہو، دنیا کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کیسا ہوگا، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، ہر قسم کے معاملات خواہ وہ دنیاوی ہوں وہ بھی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، خواہ وہ دینی ہوں جن کے تعلق براہ راست آخرت سے ہے، وہ بھی ان کی وضاحت بھی، ان کی رہنمائی بھی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اس رہبری، اس رہنمائی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ اب یہ ہدایت کہاں ملے گی؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی کے اندر یہ ہدایت ہمیں ملے گی۔ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی، خواہ وہ وحی جلی ہو قرآن کریم، وہ سراسر ہدایت ہے، یا وہ وحی خفی ہو اس کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث مبارکہ کہتے ہیں، وہ سراسر ہدایت ہے اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے رہنمائی، اس کے دو ذریعے ہیں ہمارے پاس، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے صحابہ کرام میں، تو آپ نے صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے یہی دو چیزیں پہنچائی ہیں۔ انہی دو چیزوں کو ما انزل اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، اس کی پیروی کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم اوروں کی پیروی کرو گے تو انہیں اللہ کا شریک بنا لو گے۔ تو ہدایت، زندگی گزارنے کا طریقہ، دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں کتاب و سنت سے، ما انزل اللہ سے ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دونوں چیزیں اتاری، دونوں چیزیں قرآن ہو یا حدیث مبارکہ ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دونوں چیزیں نازل فرمائی، اور اللہ نے آپ کا یہ فریضہ مقرر کیا تھا، آپ نے امت تک اس کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے آگے پہنچا دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس کو آگے نہ پہنچایا، اپنے حد تک محدود رکھا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو جو اللہ نے آپ کو پیغام دیے ہے، رسالت دی ہے، اس کو تو آپ نے آگے پہنچایا ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس ہدایت کو، آپ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کے خیالات سے، لوگوں کے اعتقادات سے، لوگوں کے
طرز زندگی سے اس کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر لوگوں کی طرف سے آپ کو مخالفت ملے گی. جب آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے مخالفت آئے گی لوگوں کی طرف سے، کیونکہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی ہوں گے. جب انہیں اللہ کا پیغام پہنچے گا تو جو لوگ تو اللہ کے پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھ کر اس پر ایمان رکھ کر اس کو تسلیم کر لیں گے وہ تو آپ کے تابع فرمان بن جائیں گے، اور جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے ان کی طرف سے مخالفت آئے گی. یہ مخالفت زبانی بھی ہوگی، یہ مخالفت جسمانی بھی ہوگی، یہ ہر قسم کی ظلم و زیادتی کی مخالفت ہوگی. لیکن یہ بات یاد رکھیے واللہ یعصمک من الناس، کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا. تو پتہ لگا کہ جو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے ہدایت گزاری ہے وہ ہدایت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، ہم پر اترنے والی کتاب سب سے آخری کتاب، ہمارے نبی سب سے افضل نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی سب سے افضل وحی ہے. تو وہ وحی آپ نے امت کو پہنچائی ہے. اب امت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس وحی کا علم حاصل کر لیتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جانتے نہیں. کس نے سکھایا؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن ہو یا احادیث مبارکہ ہو، وہ اللہ نے سکھایا. اب جب اللہ کے سکھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم علم کے حامل ہو گئے، آپ عالم ہو گئے، آپ نے پھر اس علم کو آگے پہنچایا ہے امت تک. اب امت میں پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا. آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور آپ کو یہ چیز وحی نبوت اللہ کی طرف سے ملی. لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن ہو یا حدیث مبارکہ ہو اس کو خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نبی تو نہیں بن جاتا لیکن وہ نبی کے رستے پر چلنا شروع کر دیتا. وہ نبی کے رستے پر چلنا شروع کر دیتا. اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی بندہ نبی کے رستے پر چل پڑے، کوئی بندہ نبی کا وارث بن جائے، نبی تو نہیں ہے نبی کا وارث تو ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وارث قرار دیں. آپ فرمائیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی. اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس درہم و دینار ہو بھی ان کی زندگی میں، ان کی پوری زندگی دنیا داری کی زندگی نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے نہیں لگتے وہ. لیکن اگر اللہ کی طرف سے انہیں مال و دولت مل جائے وہ وراثت کے طور پہ آگے تقسیم بھی نہیں ہوتا. یہ تو عام انسانوں کی وراثت درہم و دینار کی تقسیم ہوتی ہے. نبیوں کی تو درہم و دینار کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی تو درہم و دینار امت کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ تو امت کے لیے علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جو اس علم کی وراثت کو، اور یہ علم کی وراثت صرف نبی کے ورثاء کے لیے نہیں ہوتی، صرف نبی کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتی، یہ امت میں سے ہر فرد کے لیے ہوتی ہے. جو چاہے اس خیر کثیر کو لے لے اور جو چاہے اس خیر کثیر سے محروم رہے. تو جو لوگ اس قرآن کریم کے علم کو، حدیث مبارکہ کے علم کو، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے، جو ما انزل اللہ ہے، جو سراسر ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے. ھدی للناس، جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو اس ہدایت کو سیکھ لیتا ہے امت میں سے، وہ نبی تو نہیں بنتا، نبی تو کوئی نہیں بن سکتا اپنی طرف سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے بھی نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی وہابی نبی بھی نہیں بن سکتا. تو وہ نبی تو نہیں بن سکتا لیکن نبی کا وارث بن جاتا ہے، نبی کے رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. پچھلے جمعہ
خطبہ جمعۃ المبارک میں علم کی فضیلت کے بارے میں اور علم کی تقسیم کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک علم ہم نے تقسیمیں کر رکھی ہیں دینی اور دنیاوی علم کی. یہ کوئی تقسیم نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں تقسیم ہے. ہم نے کہا فلاں دینی علم ہے جو مسجدوں میں حاصل کیا جاتا ہے, فلاں دنیاوی علم ہے جو کالجوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں حاصل کیا جاتا ہے. یہ کوئی تقسیم نہیں ہے اسلام کے نظر میں. اسلام کی نظر میں علم کی تقسیم ہے علم نافع اور علم ضار. نفع بخش علم اور نقصان دہ علم. جو علم نفع دے تو وہ علم نافع ہے اور اس علم کو حاصل کرنا چاہیے. اسلام دنیاوی اور اخروی علم کی بات کرتا ہے, جو علم آخرت کے لیے فائدہ مند ہے. قرآن کا علم آخرت کے لیے فائدہ مند ہے, اس سے آخرت بنتی ہے. حدیث کا علم آخرت کے لیے فائدہ مند ہے اگر آخرت کے لیے حاصل کیا جائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا جائے, اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے, جنت کے بلند درجات کے لیے حاصل کیا جائے. اور اگر وہ علوم جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, اگر وہ علوم بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیے جائے, مثلا میڈیکل کا علم ہے, اگر میڈیکل کا علم جو ہے وہ اس لیے حاصل کیا جائے کہ میں مریض لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں ان کا علاج کروں گا. کوئی شخص مرنے کے قریب ہوگا, میں اس کا علاج کرنے کی کوشش کروں گا میڈیکل کے علم سے. اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کسی کو صحت دے دے, کسی کو زندگی دے دے, تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایک شخص میڈیکل کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے تو کیا یہ ایک علم نافع نہیں ہے, یہ ایک فضیلت والا علم نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو ایک بندے کو زندہ کرے, گویا کہ اس نے پوری دنیا کو زندہ کر دی. یومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو ایک شخص کو زندہ کرے, زندہ کوئی نہیں کر سکتا, زندہ تو اللہ کا کام ہے زندہ کرنا. ایک بندہ زندہ کرنے میں, ایک بندہ کسی کو زندگی دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, اس کی تھوڑی سی ایفرٹ اس میں شامل ہو سکتی ہے. زندہ تو پھر اللہ نے کرنا ہے, صحت تو اللہ نے دینی ہے. اگر ایک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کا علاج اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, روپے پیسے کے لیے نہیں کرتا, تو یہ علم نافع ہے. اس کو دنیاوی علم کہنا صحیح نہیں ہے تب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر ایک بندہ انجینئرنگ کا علم ہے, میزائل سازی کا علم ہے, ہتھیار بنانے کا علم ہے, اور جو علوم ہیں, اگر وہ حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم کفار کے مقابلے میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنی, تاکہ ہم کفار کے سامنے ہم ایک تر لقمہ نہ ہو, کفار کو ہم سے ڈر ہو, تو یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو, اسلام کے غلبے کے لیے ہو, تو یہ علم نافع ہے, یہ دنیاوی علم نہیں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جتنی طاقت رکھو اتنی قوت حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. گھوڑے باندھو, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم ڈراؤ. تو یہ علوم حاصل کرنا اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ علم نافع ہے, اس سے ہماری آخرت بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر یہ علوم دنیا کے لیے ہوں, ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہو, دنیا کی کمائی ہو, تو یہ علوم ہو میڈیکل, انجینئرنگ اور کمپیوٹر اور اس قسم کے علوم, اگر یہ دنیا کے لیے ہیں تو یہ علم غار ہے. اور اگر قرآن حدیث کا علم ایک انسان دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے وہ بھی علم غار ہے. پچھلے خطبہ کے اندر میں نے اس بنیادی نقطے کی وضاحت کی تھی. تو علم نافع کی میں بات کر رہا ہوں. علم نافع جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. علم نافع میں نے جیسا ذکر کیا, علم نافع کے اندر میڈیکل, انجینئرنگ اور اس قسم کے علوم بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم دنیا کے علوم سمجھتے ہیں. یہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو, دین اسلام کے غلبے کے لیے ہو, اس سے کوئی شخص اسلام کو فائدہ پہنچائے, دنیا اس کی صرف دنیا اس کے مطمع نظر نہ ہو, تو یہ بھی علم نافع ہے. اور قرآن و حدیث کا علم اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے وہ بھی علم نافع ہے. لیکن اب علم نافع کے درجات ہیں. اب یہ کہنا کہ قرآن کا علم اور میڈیکل کا علم یہ ایک برابر ہے دونوں علم نافع ہیں. اس نقطے کی وضاحت پچھلے خطبہ میں رہ گئی تھی, تو میں نے کہا کہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے
کہ یہ تمام علم نافع ایک لیول کے نہیں ہیں، ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ میڈیکل کا علم علم نافع ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، لیکن اس سے کس کی اصلاح ہوگی؟ اس سے کسی شخص کی دنیاوی زندگی، جسم کی اصلاح ہوگی جو دنیا کے لیے ہے۔ دنیاوی موت اگر کسی کی آئی نہیں ہے، اگر وہ مریض ہے، آپ میڈیکل سے اس کا علاج کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کا مرض ختم ہو جائے، اس کی تکلیف ختم ہو جائے، آپ کے اس علاج سے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کی حد تک اسے صحت مل جائے گی، لیکن ایک وقت آنا پھر اسے موت آ جانی ہے۔ تو آپ نے اس کی کتنی مدد کی، چاہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کسی کا علاج کیا، لیکن اس سے فائدہ صرف محدود ہوا، چھوٹا فائدہ ہوگا دنیا۔ لیکن اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی علم نافع ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا، اگر اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے حاصل کیا اور لوگوں کو یہ قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو عقیدہ سکھاتے ہیں، اس سے کس کی اصلاح ہوئی؟ آخرت کی۔ اس سے آخرت کی اصلاح ہوئی، جس سے آخرت کی اصلاح ہوئی تو وہ علم میڈیکل کے علم سے کتنا افضل ہوا، جس آخرت کا دنیا کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، جو دنیا اللہ کے نزدیک اگر آپ سمندر کے اندر انگلی ڈالیں، صحیح حدیث مبارکہ، اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، وہ قسم اٹھائیں گے۔ مجرم لوگوں کے بارے میں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجرم قسم اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں انہوں نے زندگی گزاری، کہ دنیا کی زندگی 60 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 100 سال کی ہو۔ آج کل زیادہ سے زیادہ اتنی عمریں ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں ہزار سال کی عمریں بھی ہوتی تھیں۔ اگر یہ 1000 سال کی عمر بھی ہو جائے اور یہ عیش و عشرت سے بھری ہوئی زندگی ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ ایک پل کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو علم نافع میں بھی فرق ہے، تو یہ فرق بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، قرآن حدیث کے ساتھ بھیجا۔ جو یہ علم حاصل کرتا ہے امت میں سے، وہ نبی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ نبی کا وارث بن جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ نے فرمایا انبیاء نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، انبیاء کرام علیہ السلام نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس وراثت کو حاصل کر لے اس نے تو خیر کثیر حاصل کر لی، اس نے تو خیر کثیر حاصل کر لی۔ اور میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں پچھلے خطبہ میں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت جو علم حاصل کرتا ہے قرآن حدیث کا اللہ کی رضا کے لیے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص عابد کس شخص کو کہتے ہیں؟ یہ وہ امتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، وہ قرآن حدیث کو خود پڑھ نہیں سکتے، خود سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ علماء سے محبت رکھتے ہیں، ان کا علماء سے تعلق ہے، وہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، علماء کے درس و دروس میں شریک ہوتے ہیں، جو کچھ علماء حق سے وہ سنتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں علماء نے اللہ کی بات بتائی ہے، ہمیں نبی کی بات بتائی ہے، وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو عابد کہتے ہیں۔ عابد وہ شخص ہے جس نے خود یہ علم حاصل نہیں کیا، جو خود اس کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، وہ علماء سے سیکھ کر عمل کرتا ہے۔ فرمایا اس عالم میں اور اس عابد میں، عابد میں بار بار بتاؤں آپ کو، عابد سے مراد وہ نہیں ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو تہجد نہیں پڑھتا، جو ہے وہ روزے نہیں رکھتا۔ یہ گاڑی ہے 6922 6922 LE18 ٹویوٹا۔ یہ گاڑی جو ہے، یہ اگر گاڑی تو پیچھے کر لیں، ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ
ایک عالم اگر اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے قرآن و حدیث کا، وہ خود وہ علم اس نے حاصل بھی کیا، وہ عمل بھی کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو خود علم حاصل نہیں کیا اس نے، لیکن وہ علماء سے سن کر عمل کرتا ہے. ان دونوں میں کتنا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر. عابد کون ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، فرضی نفلی، لیکن علماء سے سن کر، خود پڑھ کر نہیں. تو عالم کا اور عابد کا اتنا فرق ہے جتنا آپ نے فرمایا میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر. تو میں نے ذکر کیا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ نبی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. نبی بن نہیں جاتا، نبی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، نبی کا وارث بن جاتا ہے. چھوٹی فضیلت نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ ایسے رستے پر چلے کہ جس رستے پر چل کے وہ علم حاصل کرتا ہے. ایک بندہ علم کے رستے پر چلنا شروع ہو گیا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کو جنت کے رستے پر چلا دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے رستے میں پر بچھاتے ہیں، طالب علم پر خوش ہوتے ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ نبی کی وراثت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جب کوئی شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، جنت کے راستے پر چلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، فرشتے اس طالب علم پر خوش ہوتے ہوئے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں اپنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ غیبی بات ہمیں بیان فرمائی. ہمیں نہیں پتا فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ نہیں بچھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق استغفار کرتی ہے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق، زمین آسمان خود عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ تمام اجرام فلکی یہ کتنی بڑی مخلوق ہے. اور زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنے فرشتے ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنے پہاڑ، درخت، پتے، شجر، حجر اور جتنی زندہ مخلوقات ہیں، وہ بھی جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹی، ہر مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے. ایک عالم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اس علم کو پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. دنیا جہاں کی، صرف دنیا کی نہیں، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں چلنے والی مچھلیاں بھی، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. ایک عالم کے لیے یہ عالم کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق كلهم يصلون على معلم الخير، تمام مخلوق درود بھیجتی ہے لوگوں کو خیر سکھانے والے پر. تمام مخلوق رحمت کی دعا کرتی ہے لوگوں کو خیر سکھانے والے پر. حتی حیتان البحر، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. پھر آپ دیکھیے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، علم نافع، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح کے وقت مسجد کو جائے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلم، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے مسجد جانے کا، صرف یہ ارادہ ہے یا تو خیر سیکھے یا لوگوں کو سکھائے. یا تو وہ خیر سیکھنے جا رہا ہے، علم سیکھنے جا رہا ہے، یا علم سکھانے جا رہا ہے. مسجد جا رہا ہے علم سیکھنے یا سکھانے. فرمایا کان لہ کاجر حج تاما حجتہ، جو شخص صبح کو مسجد جاتا ہے دین سیکھنے یا سکھانے، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، پورے حج کا. اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنے دن دین کا علم سکھانے یا سیکھنے جائے گا، اس کو اتنے پورے حجوں کا ثواب ملے گا. چھوٹا اجر نہیں، بہت بڑا اجر ہے. ایک حج کی کتنی فضیلت ہے. ایک حج کرنے سے انسان ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
یہ تو حج کی فضیلت ہے، اور حج کتنا مشکل عمل ہے، اور اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنی رقم لگتی ہے اس کے لیے، اور کتنی اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور آپ دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے ایک دن مسجد جائیں صبح کے وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا کہ اس کو ایک پورے حج کا ثواب ملتا ہے. حدیث مبارکہ صحیح ہے، علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ایک علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل. جو بندہ علم سکھائے لوگوں کو، علم خیر سکھائے، علم نافع سکھائے، اخروی علم سکھائے لوگوں کو، قرآن و حدیث کا علم سکھائے، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ. جتنے لوگوں نے اس سے علم حاصل کیا ہے، جتنے لوگوں نے اس کی بات سنی ہے اور اس کی بات سن کر اس کو یاد رکھا، اس پر عمل کیا، تو تمام لوگوں کا اجر اس علم سکھانے والے کو ملے گا. ایک بندہ جو ہے وہ ایک قرآن کی آیت بیان کرتا ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے، ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہے، حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتا ہے 1000 لوگوں کے سامنے. 1000 لوگ اس کی اس قرآن کی آیت کی جو تفسیر اس نے کی اس پر عمل کرتے ہیں. 1000 لوگ جو اس نے حدیث مبارکہ بیان کی اس پر عمل کرتے ہیں. 1000 کے 1000 لوگوں کے عمل کا اجر اس قرآن حدیث کی بات کرنے والے کو، قرآن حدیث سکھانے والے کو ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ. جو عمل کرنے والے کا اجر ہے وہ بھی کم نہیں ہوتا. عمل کرنے والے کو اپنا اجر پورا ملتا ہے، اور دین سکھانے والے کو پورا اجر عمل کرنے والے کے برابر عمل ملتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے. کوئی دو رائے ہیں کہ نبی سے کوئی افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو یہ فضیلت حاصل کہاں سے ہوئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو قرآن سکھایا ہے، حدیث سکھائی ہے. اب قیامت تک آنے والی امت میں سے جو بندہ قرآن پر عمل کرے گا، جو بندہ حدیث پر عمل کرے گا، سارا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. سیدنا ابوبکر صدیق کی کتنی فضیلت ہے، سب سے افضل صحابی. سیدنا ابوبکر صدیق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق، ہیں کہ نہیں. آپ کی ایک رات کی جو عبادت، جو نیکی ہے، وہ جو غار ثور میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور آپ کا وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور صحابہ کرام پریشان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے کہ فلاں لشکر نکل جائے، اب وہ لشکر رک گیا تھا آپ کی بیماری اور آپ کے اللہ کے پاس جانے کی وجہ سے. سیدنا اسامہ کا لشکر، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پہلا حکم دیا کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا حکم دے چکے ہیں اس لشکر کو نکلنا چاہیے. حضرت عمر اور دیگر سارے صحابہ کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، ایک فتنہ سا کھڑا ہو گیا ہے، ابھی اس فتنے کو ذرا دبنے دیں، کیا پتہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جائیں. اگر اس لشکر کو آپ نکال دیں گے تو مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے جس لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دے دیا ہے میں اسے کیسے روک سکتا ہوں. اگر کوئی نہیں جائے گا، فرمایا میں اکیلا ابوبکر نکلوں گا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، میں نکلوں گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 دنوں کا عمل مجھے دے دیا جائے، ایک غار ثور میں آپ کی رفاقت کا اجر، اور ایک یہ جو آپ نے لشکر کو نکلنے کا حکم دیا اور پھر فتنوں کا قلعہ جمع کیا، یہ 2 دن ابوبکر کے مجھے دے دیے جائیں، میرے ساری زندگی کے عمل لے لیے جائیں، یہ 2 دن کا عمل مجھے محبوب ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کتنی زندگی گزاری، کتنی نیکیاں کی، وہ ساری نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا دین تو نبی نے سکھایا. یہ تو صرف سیدنا ابوبکر کی نیکیاں ہیں. پھر آپ دیگر صحابہ کرام کی نیکیاں لے لیں، پھر آپ اس کے بعد آنے والے تابعین ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ کرام ہیں، پھر آج تک آنے والے علماء، مجاہدین، نیک لوگ، اور پھر قیامت تک آنے والے امتی، سب کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کا اجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم سیکھ کر آگے پہنچایا. صحابہ کرام جیسی فضیلت امت میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی. امت میں سے کوئی شخص کسی ایک صحابی سے علم میں تو زیادہ ہو سکتا ہے. ایک صحابی بدو ہے، اس نے زیادہ علم نہیں سیکھا، بعد میں آنے والا ممکن ہے کہ وہ علم میں اس سے زیادہ ہو جائے، فضیلت میں صحابی سے نہیں بڑھ سکتا.
صحابہ کرام کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کی ایک بڑی وجہ، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ علم سیکھ کر آگے سکھانا ہے۔ صحابہ کرام امت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطہ ہیں، یہی فضیلت علماء کی ہے۔ علماء نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن نبی کے وارث ضرور ہیں، اس رستے پر ہیں جو رستہ نبی کا ہے۔ عام امت کے درمیان اور نبی کے درمیان واسطہ کون ہے؟ علماء۔ تو یہ علم حاصل کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یہ علم سیکھنا ہے، اور یہ علم نافع سیکھنا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو ہماری آخرت بہتر کرنے کے لیے ہو۔ اس علم سے دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ اگر اس علم کو سیکھا ہے دنیا کے لیے تو یہ علم نافع نہیں ہے، علم غار ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ علماء کرام ہمارے سلف صالحین وہ علم کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا العلم خیر من المال، کہ اے لوگو علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، علم آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ مال کو آپ کو سیفوں میں اور آپ کو محفوظ جگہوں میں محفوظ کرنا پڑتا ہے، علم کو محفوظ نہیں کرنا پڑتا، علم آپ کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم آپ پر حکومت کرتا ہے اور مال پر آپ حکومت کرتے ہیں۔ فرمایا والمال تنقصه النفقہ والعلم یزکو بالانفاق، مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا العلم افضل من الصائم، العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، روزے دار سے، راتوں کو قیام کرنے والے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان تمام لوگوں سے عالم زیادہ افضل ہے، جو لوگوں کو یہ مسئلے بتاتا ہے کہ آپ نے رات کا قیام کیسے کرنا ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے جہاد کیسے کرنا ہے۔ روزے دار سے، رات کے قیام کرنے والے سے، مجاہد سے زیادہ بڑی فضیلت عالم کی ہے، جو لوگوں کو صحیح مسئلے بتائے اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ سیدنا ابو الدرداء مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں العالم والمتعلم فی الاجر سوا، دین سکھانے والے اور دین سیکھنے والے کا اجر برابر ہوتا ہے۔ جس طرح دین سکھانے والے کی فضیلت ہے تو دین سیکھنے والے کی بھی فضیلت ہے، کیونکہ وہ کیوں دین سیکھ رہا ہے؟ تاکہ آگے سکھا سکے۔ سکھانے والا اور سیکھنے والا اجر میں برابر ہے، دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور میں پچھلے اپنے خطبہ میں حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں، الدنیا کلھا ملعونۃ، کہ دنیا قابل لعنت ہے، ملعون ما فیہا، اس دنیا کی ہر چیز قابل لعنت ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کے ذکر اور اس کے متعلقہ چیزوں کے، وعالم او متعلم، یا عالم یا متعلم کے، اللہ کا ذکر اور عالم اور متعلم، یہ تین چیزیں نکال لیں، باقی دنیا کی ہر چیز قابل لعنت ہے۔ تو دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والا برابر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، نفل نماز کتنی ہی افضل کیوں نہ ہو، سب سے افضل نفل نماز رات کی نماز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز سے زیادہ افضل ہے، رات کے قیام سے علم سیکھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ 2 گھنٹے کا قیام کریں اور آپ علم سیکھیں، علم سیکھنا رات کے قیام سے زیادہ افضل ہے، نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام، اے لوگوں کو علم کا احتیاج، علم کی حاجت کھانے پینے سے زیادہ ہے، کھانے پینے کی اہمیت کم ہے، علم کی اہمیت کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة او مرتين، ایک آدمی کو ایک دن میں کھانے پینے کی ضرورت 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہوتی ہے، وحاجته الى العلم بعدد انفاس، اور اس کو علم کی ضرورت اپنے ہر سانس کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم کی فضیلت کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ فرماتے ہیں
علم کی فضیلت کھانے پینے سے زیادہ ہے. علم کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہے انسان کو, اور کھانے پینے کی ضرورت تو صرف دن میں 1 یا 2 مرتبہ ہوتی ہے. تو یہ وہ علم ہے جس علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے علماء کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ بات یاد رکھیے, جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کی گواہی دے دے تو اوروں کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی. وکفیٰ باللہ شہیدا, اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ, کہہ دیجئے سب سے بڑا گواہ کون ہے. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ. جب اللہ ایک چیز کی گواہی دے دے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا, علماء کا ذکر کیا, صرف ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ توحید کی گواہی دیتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کی, اور اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی فرشتے دیتے ہیں, اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ کے ساتھ علماء دیتے ہیں. فرشتوں اور علماء کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں ذکر کیا ہے؟ ان کا مقام بیان کرنے کے لیے, جو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ علم کی اہمیت کب ہے؟ جب وہ علم اللہ کی رضا کے لیے ہو, جب وہ علم آخرت بہتر بنانے کے لیے ہو. اور علم کی اہمیت تب ہے جب ایک انسان اس علم پر خود عمل کرے. اگر ایک انسان اس علم پر عمل نہ کرے تو پھر علم ختم ہو جاتا ہے, وہ علم چلا جاتا ہے, پھر وہ علم انسان کے لیے نفع بخش نہیں رہتا. نفع بخش علم وہ ہے جس پر عمل ہو. ایک بندہ لوگوں کو تو بتائے گا لوگوں نماز پڑھو, خود نماز نہیں پڑھتا. ایک بندہ لوگوں کو قرآن حدیث سیکھ کر لوگوں کو سکھاتا ہے, خود عمل نہیں کرتا. یہ تو یہودیوں جیسا عمل ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تم تو کتاب پڑھتے ہو, کتاب پڑھ کر تمہیں پتہ ہے کتاب میں کیا لکھا ہے, خود عمل نہیں کرتے, لوگوں کو بتاتے ہو لوگ عمل کریں. تو ایک علم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور نمبر 2, علم سیکھ کر جس طرح عمل کرنا ضروری ہے, اس علم کو آگے سکھانا ضروری ہے. اگر علم کو آگے نہ سکھایا جائے تو وہ علم بھی فائدہ مند نہیں ہوتا, وہ علم بھی نقصان دہ ہوتا ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. جس طرح ہمارے پاس مال ہو, اس مال کو خرچ کرنا ضروری ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے, اس طرح اگر علم ہو تو اس علم کو آگے سکھانا ضروری ہے. اگر علم کو آگے نہ سکھایا جائے, اگر ایک بندہ میرے سامنے ہے, مجھے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے, میری ذمہ داری ہے میں اس بندے کو سکھاؤں. اگر میں لوگوں کو جو میں نے علم سیکھا ہے اگر نہیں بتاؤں گا, اگر مجھے پتہ ہے یہ بات شریعت میں جائز نہیں ہے, میرے سامنے ایک بندہ کر رہا ہے, میں علم چھپا لوں گا, علم چھپانا اللہ کی لعنت کا باعث ہے. اور اگر میں لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دوں گا, لوگوں کو برائی سے نہیں روکوں گا, تو قرآن کریم میں ہے کہ پھر ایک ایسا فتنہ آتا ہے اس قوم پر جس قوم میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ فتنہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اس فتنے سے بچو جو فتنہ صرف ظالموں کو نہیں آئے گا, وہ ظالموں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی آئے گا, کیونکہ نیک لوگ تھے, ان کو پتہ تھا دین کیا کہتا, لیکن انہوں نے آگے لوگوں کو دین نہیں سکھایا. تو علم سیکھنے کے بعد اس کو آگے سکھانا بھی ضروری ہے, اس کو آگے لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں سب سے پہلے, اپنے رشتہ داروں میں, پھر اس کے بعد اپنے محلے میں, اپنی مسجد جہاں ہم نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد اس دائرہ کار کو اس سے بھی پھیل جانا چاہیے, اور یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اندر پھیل جانا چاہیے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کو آگے نہ پھیلاتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام ہمارے علماء کرام, تو یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا, علم ختم ہو جاتا. تو اس علم کو آگے پہنچانا ضروری ہے. جب کوئی شخص آگے پہنچاتا ہے اس علم کو تو وہ علم اس کے لیے نفع بخش بنتا ہے, ورنہ اس کے لیے علم نقصان دہ بنتا ہے. تو علم کے بہت سارے آداب ہیں, اللہ نے زندگی دی, موقع دیا تو پھر آگے مزید ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا بنا دے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علم سیکھنے کے لیے کسی
عمر کی حد نہیں ہے. یہ سمجھے کہ علم صرف بچپن میں سیکھا جاتا ہے. کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے پھر علم سیکھا. کتنے 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے پھر علم سیکھا. کتنے 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے پھر علم سیکھا. علم سیکھنے کے لیے کسی عمر کی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم اس علم کو سیکھیں بھی اور پھر ہم اس پر خود بھی عمل کریں اور پھر ہم آگے اس کو لوگوں کو بھی سکھائیں. تو آخر دعوانا